جب یہ لڑائی ہوئی تھی نا یہودیت کی 67 یا 71 کی جو وار ہوئی تھی نا عربوں کی اور اسرائیل کی، پتہ ہے آپ کو عرب اسرائیل جو جنگ ہوئی تھی، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا تھا اس میں فتح اسرائیل کو ہوگی، عربوں کو نہیں ہوگی۔ حالانکہ عرب اس وقت بہت پرہیزگار تھے اور بہت بڑی تعداد میں تھے اور سب میں لڑنے کا بے پناہ جذبہ تھا۔ ابو الحسن علی ندوی بہت بڑے عالم گزرے ہندوستان میں، بڑے محقق، آج ان کی ساری پیش گوئیاں پوری ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا تھا فتح کس کو ہوگی؟ اسرائیل کو۔ لوگ حیران ہوئے کہ حضرت آپ کیا بات کر رہے ہیں، ادھر عرب اتنے، مصر بھی لڑ رہا ہے، لبنان بھی لڑ رہا ہے اور سعودی عرب بھی تعاون کر رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جہاں حقیقت اور صورت کا مقابلہ ہوتا ہے نا، وہاں کامیابی حقیقت کو ملتی ہے، صورت کو نہیں۔ کہا کہ یہاں صورت تو ہے، نعرے، جذبے، سجدوں کے محراب، اللہ کی یاد میں رونا، شہادت کے جذبے، تیاری نہیں ہے۔ یہودی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تیاری پراپر کر کے میدان میں اترا ہے۔ اسے پتا تھا کہ مصر سے بھی حملہ ہو سکتا ہے، میں جب یہ کروں گا، پہلے سے اس نے اس کا انتظام کیا ہوا تھا۔ خفیہ ایجنسیاں چھوڑی ہوئی تھیں کہ مصر کے طیارے اڑنے کا پروگرام بنائے نا تو بتا دینا ہمیں، تاکہ ہم ایئرپورٹ پہ ہی تباہ کر دیں ان کو۔ تو ہوا یہ کہ مصر کے طیارے ابھی تیاری کر رہے تھے نا، جہازوں پہ کپڑا مار رہے تھے صبح اٹھ کے، یار اسرائیل نے حملہ کیا، چلو ہم بھی تھوڑا سا شیمپو ویمپو سے نہائیں۔ ان کے پائلٹوں نے کہا کہ ہم بھی جا کے، ظاہر ہے وہ یہودی ہے، وہ پہلے سے اس کو پتا تھا کہ یہ چین سے تھوڑی بیٹھیں گے جب ہم حملہ کریں گے، تو اس کو پہلے سے تیاری تھی کہ کہاں کہاں سے حملہ ہو سکتا ہے۔ اتنی ایجنسی کے لوگ اس نے گھسیڑ دیے تھے پہلے سے، وہ 50 سال سے اس کی تیاری کر رہا تھا، پوری پراپر تیاری کے ساتھ اس کو۔ تو ہوا یہ کہ ابھی اس نے پورا اڈا ہی اڑا دیا کس کا، ایئر اٹیک کا۔ تو مولانا ابو الحسن ندوی چونکہ حالات دیکھ کر آئے ہوئے تھے نا سارے، انہوں نے کہا ادھر جذبہ بہت ہے، تیاری بالکل بھی بولو نہیں ہے، باتیں ہیں تیاری نہیں ہے، ادھر پوری پراپر تیاری ہے اسرائیل کی۔ آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، پھینکتے رہو بس، میں یہ کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا۔ کچھ لوگ رو رہے ہیں آ کے، ابے تمہارے پاس پیکج کیا ہے؟ پھر مولویوں کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، ممبر پہ بیٹھ کے شادیوں کی باتیں کر رہے ہیں، جہاد کر نہیں رہے۔ تم بھی تو مولویوں کی مخالفتیں کر رہے ہو ممبر پہ بیٹھ کے، تم کیا کر رہے ہو؟ تم کون سا جہاد کر رہے ہو؟ تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، تیاری۔ دیکھو قرآن میں اللہ نے کہا، کیا کہا؟ اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ، تم دشمن کے خلاف طاقت اور قوت تیار کرو۔ اعدوا کا مطلب پہلے تیاری کرو اس کی۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ دشمن کے خلاف راتوں کو اٹھ کے رونا شروع کر دو ابھی سے، اور شہادت کے لیے جیکٹیں یعنی چلو وہ بھی کسی حد تک تیاری میں آتی ہے جو جیکٹیں تیار ہوتی ہیں، لیکن شہادت کے لیے تقریریں شروع کر دو، جذبہ بڑھاؤ۔ یہودی کہتا ہے جذبہ گیا بھاڑ میں، پہلے تم یہ دیکھو تمہارے پاس ٹینک ہیں جو مقابلہ کر سکتے ہیں۔ پھر بین الاقوامی طاقتوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے اس نے کیسی کیسی چالیں چلی ہیں۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے، امریکہ یقیناً اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے امریکہ نے اسرائیل نے امریکہ کو دبوچا ہوئے یوں کر کے کہ تیرا باپ بھی مجھے سپورٹ کرے گا۔ تو امریکہ کی عوام بھی امریکہ کے خلاف احتجاج کر رہی ہے کہ اسرائیل میں یہ ہو رہا ہے۔ امریکہ کہہ رہا ہے میں تو اسرائیل کو چھوڑوں، اسرائیل مجھے نہیں چھوڑ رہا۔ ابھی میری گردن اسرائیل نے دبوچی ہوئی ہے۔ اتنا سا ملک ہے، سازشیں کر کر کے نا پلاننگ کی ہے 100 سال پہلے کہ یار ہم منورٹی میں ہیں، بزنس اپنے قبضے میں لو۔ جتنی ملٹی نیشنل بڑی بڑی کمپنیاں ہیں ساری کس کی ہیں؟ زیادہ تر یہودیوں کی ہیں، زیادہ تر یہودیوں۔ ایسا جال بچھا ہے اور ہمارے پاس کوئی پلاننگ سرے سے نہیں ہے۔ تو مولانا ابو الحسن ندوی نے کہا تھا کہ جنگ اس میں عربوں کو، حالانکہ اس وقت کے عرب میں اور آج میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ تو افغانستان میں جب رشیا آیا ہے نا تو پوری دنیا نے مل کے مدد کی ہے افغانستان کی، پوری دنیا نے قربانی بے پناہ دی، افغانوں نے بہت زبردست ایک طریقے سے کام ہوا ہے۔ اس کے بعد جا کے روس کے پاؤں کھڑ کے ختم کیا۔ جب تک یہ جو مسلم کنٹریز ہیں یہ متحد ہو کے پلاننگ کر کے ایک لائحہ عمل نہیں بناتے کہ ماضی میں ہم سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیوں کو ہم نے ریپیٹ نہیں کرنا، اس کے بعد جا کے یہ کام ہوگا تو ہوگا۔ ورنہ بھائی یہ جو جس طرح سے ابھی چل رہا ہے نا، اللہ مدد کر دے تو دیکھو وہ تو پھر اللہ سے تو کوئی لڑ نہیں سکتا، وہ تو 313 کو 1000 پہ فتح عطا فرما سکتا ہے، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ، کیونکہ ان کی قربانیاں رنگ لائیں گی انشاءاللہ۔ تو کیونکہ حدیث سے تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ یہودیت کا بیڑا غرق ہونے والا ہے آخری دور میں۔ جو ہے نا یہ جو یہودیوں کو عزت ملی ہے نا، یہ اصل میں یہ وہ اس عزت کی مثال ایسے قرآن تو جگہ جگہ کہتا ہے ان کے لیے مقدر میں ذلت ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے ذلت ہے تو انہوں نے تو امریکہ کو دبوچا ہوا ہے۔ تو دیکھو ذلت کے لیے نا پہلے عزت ضروری ہوتی ہے، ہمیشہ عزت دار آدمی کو ذلیل کیا جاتا ہے،
ذلیل پہلے سے مزید ذلیل نہیں ہوتا. تو اللہ یہودیوں کو بہت ساری قومیں مسلط ہوئی ہیں، ذلیل کرتی رہی ہیں. اس دفعہ اللہ کیا کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ آخری تم عزت حاصل کر لو، اس کے بعد طبیعت سے تم کیا ہو گئے؟ ذلیل. ہمارے کوئی پروگرام نہیں ہے جو اسرائیل نے تیاری کی ہے، ہم اسباب کی دنیا سے غافل ہیں. تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے. اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ نے کسی قوم کی حالت اس وقت تک چینج نہیں کی ہے جب تک وہ خود اپنے آپ کو چینج نہیں کرتے. تو ہم چینج ہی نہیں کرتے اپنے آپ کو، اور من حیث القوم چینج نہیں کرتے ہیں، باتیں پھینکتے رہیں گے. اسکالرز بھی آ کے نا اور تخریب کاری کر رہے ہیں خلافت اور جہاد کے نام پہ. وہ بھی کچھ نہیں کر رہے ہوتے. ہر تھوڑی دیر میں فیس بک پہ کلپ آ رہا ہے، یہ مولوی کچھ نہیں کر رہے، یہ مولوی یوں نہیں کر رہے، یہ مولوی. تو کیا کر رہا ہے یار؟ تو بتانا بھائی. ہٹلر نے یہودیوں پہ بہت زیادہ ظلم کیا، جو بالکل غلط کیا. ہم اس ظلم کو کبھی بھی حوصلہ افزائی نہیں کرتے. دیگوں میں اٹھا کے زندہ ڈال دیا کرتا تھا. اس نے ایک تاریخی الفاظ کہے تھے، اسے پتا تھا دنیا مجھے برا کہے گی بعد میں، کہ لاکھوں یہودی مار دیے میں نے. اس نے کہا میں چاہتا تھا سب کو قتل کر دیتا، ایک بھی زندہ نہ چھوڑتا، لیکن کچھ میں زندہ چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ دنیا جب مجھے یاد کرے گی نا کہ یہودی ظالم تھا تو دنیا کو پتا چلے گا کہ میں نے ان کو قتل کیوں کیا. کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ چین سے نہیں بیٹھیں گے، دیکھنا کرتے کیا ہیں یہ. قرآن نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ ضربت علیہم الذلہ، ہم نے ان پر ذلت کو دے مارا ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہود کا لفظ اتنی بڑی گالی دنیا کے لیے بن گیا تھا. ایران میں بہت زیادہ یہودی ہیں، پتا ہے آپ کو؟ اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ یہودی ایران میں ہیں، لیکن انہوں نے اپنا نام ایران میں یہود نہیں رجسٹرڈ کروایا، کلیمی رجسٹرڈ کروایا ہوا ہے، موسیٰ کلیم اللہ کی نسبت. کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ یہود کا لفظ دنیا میں کیا بن چکا ہے؟ گالی. شرم آئے گی کسی کو بتاتے ہوئے کہ میں یہودی ہوں. اس لیے ایران میں انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کس نام سے کروایا ہے؟ کلیمی کہتے ہیں ان کو. قرآن اعتدال سے بات کرتا ہے، سارے جیسے نہیں ہے، لیکن جتنا شر اور فساد اس قوم میں ہے قرآن کہتا ہے کہ اتنا دنیا میں کسی اور قوم میں نہیں ہے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ. اللہ کہتے ہیں تم مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن دنیا کی جتنی قومیں ہیں ان میں سب سے بڑا دشمن کس کو پاؤ گے؟ یہود کو پاؤ گے. اس کے بعد مشرکین کو پاؤ گے، اور اسلام کے سب سے زیادہ قریب تم کس کو پاؤ گے؟ نصارہ کو، عیسائیوں کو پاؤ گے. آج دنیا میں بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ عرب کنٹریز کیوں نہیں کر رہے. بھائی عرب ممالک 3 بڑی جنگیں لڑ چکے ہیں. یہ جو لوگ الزام لگاتے ہیں نا کہ عرب چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، مصر کیوں نہیں کر رہا؟ مصر کی سرحد ملتی ہے اسرائیل سے، شام کی سرحد ملتی ہے، اردن اور لبنان کی سرحد ملتی ہے. یہ سارے ملک 3 بڑی جنگیں لڑ چکے ہیں اسرائیل کے خلاف، لیکن فتح کس کو ہوئی ہے؟ اسرائیل کو. کیوں؟ اس کے پیچھے کون تھا؟ اس کے پیچھے امریکہ تھا. تو آپ اپنے ملکوں کو برا بلا کہہ کے اس سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے، اس سے ان کا وجود بھی ختم ہو جائے گا. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. اللہ نے کہا یہ اسلام دشمن جب سازشیں کرتے ہیں، اتنی بڑی سازشیں ہوتی ہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں. یہ نا امیدی کی بات ہے، لیکن امید کی بات بھی ہے. اللہ کہتا ہے عِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اللہ کو ان کی مکر اور تدبیر کا علم ہے. یہ مسلمانوں سے نہیں لڑ رہے، یہ کس سے لڑ رہے ہیں؟ اللہ سے لڑ رہے ہیں. تو خوشخبری کی باتیں بھی ہیں. تو عرب کو شکست ہوتی ہے، اور نقصان کیا ہوتا ہے کہ الٹا عربوں کے علاقے اپنے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. مصر کا بہت بڑا علاقہ چلا گیا، غزہ بھی خالی ہو گیا، ویسٹ بینک بھی خالی ہو گیا، اور یہ سارے علاقے کس کے قبضے میں چلے گئے؟ یہود کے. شام کے علاقوں پہ بھی یہود کا قبضہ، مصر کے علاقوں پہ بھی.